اتنے فیصلہ کر، وہ کر دیتا عالم۔ یہ تمہید اس تو سنائی اس جمعے پہلا گل جی شروع کرنی، بعد چ دو حدیثاں سامنے آئیں جنہوں کے بارے جنہوں لوگوں نے مینوں آخیا یہ بیان کرو تو ریکارڈ چاہنا چاہیے، جن ایک تو میں اپنے تو بوجھ اتارنا چاہنا کہ میں بھی انہوں جس طرح عالماں نے لکھ دیتا ادا ہی بیان کر دیتا، وہ ریکارڈ بھی ہوئی ہونی، مگر وہ بارے ہوں دسنا چاہیے بھی یہ ٹھیک نہیں نکلی۔ گاہ تو گاہ کتاباں آ رہی ہیں، عالم لکھ رہا ہے، ماشا اللہ اللہ تعالیٰ انہوں اجر دے، جنہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے بیان کر دے، انہیں بھی یاد دلائی، میں آخیا یار میں بھی کسی زمانے سے بیان کی مگر ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو ہے کتاباں جی لکھی، بڑے بڑے معتبر عالماں لکھی کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ سی، صحابی بیان کردہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام دے کول سی، ایک آدمی آیا، انہیں آ کے آخیا یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے، وہ تو آخر وقت ہے، سانس اکھڑی ہے، موت آئی ہے، تو انہوں کیا لا الہ الا اللہ، مگر وہ نہیں کہہ سکتا، تیرا وہ سامنے لا الہ پڑھیا، صحابی ہے تھوڑا، لا الہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ نماز پڑھتا سی؟ تو لوگوں نے آخیا ہاں نماز پڑھتا سی۔ رسول اللہ اٹھے، اسی بھی نال گئے، اس نوجوان کو پہنچے، خود رسول اللہ نے بھی آخیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ، انہیں آخیا میرے واسطے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے آخیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں سی، انہوں نے دکھ دیتے ہے، اس تو کلمہ نہیں ہوں میری زبان سے آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جدو سنیا بھی اپنی والدہ کا نافرمان رہا، تو حالانکہ گل بڑی چنگی آ رہی ہے، مگر ویکھو علماء نے چڑھ دیتا پر کہ موت پر نہیں، ماں دی نافرمانی۔ رسول اللہ نے آخیا حیۃ واردۃ، یہ ماں زندہ؟ لوگوں نے آخیا ہاں، فرمایا ادعوا آپ بلاؤ۔ ماں آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا؟ انہوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ بیٹا۔ کہ آپ نے فرمایا جی ہوں بہت وڈی اگ جلائی جائے، اتنے ایک الاؤ پامبڑ مچایا جائے، تو تینوں کیا جائے بھی جے تو یہ سفارش کریں تو بچتا، جے نہیں تو اسی اس اگ چھاڑ دینا، تو دس پھر تم بچے نو بچاؤ لی ان کی سفارش کریں گی کہ نہیں بھی میرے بچے نو بچا لو کہ سڑن دیں گی؟ آخر ماں سی، انہیں اللہ دے آخیا یا رسول اللہ میں ضرور رکھوں گی بھی اس بلدی اگ کیوں میرا بچہ سٹن لگی؟ تو حضور نے فرمایا پھر تم اللہ نو بھی گواہ کر، مینوں بھی گواہ کر کہ میں تو راضی ہو گئی، معافی دے نو راضی کر۔ انہوں نے آخیا اللہ میں تینوں بھی گواہ کیتا، تیرے رسول نے بھی گواہ کیتا کہ میں اپنے بیٹے تو راضی ہو گئی جو بھی کرتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا بچے کہہ کلمہ، پھر انہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تے جان نکلی۔ تو اسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ دا جن نے اس بندے نو دوزخ تو بچا لیا، یہ جا رہا سی جہنم نو، مگر میں آ گیا، ماں نے میری گل من لی، اے روایت لکھی الترغیب والترہیب، اور اصل جو لکھ دیتا ہے امام نے رواہ الطبرانی و احمد، کہ امام طبرانی نے واقعہ لکھیا، امام احمد بن حنبل نے، ایڈیاں کتاباں چایا۔ ہوں جہاں ہوں نا بیٹھا کوئی شراب پی رہا، کوئی بے نماز بھنگی بیٹھے، حدیث کی ہے؟ ایسے واہ یا جنہوں نے یہ نہیں پتا بھی حدیث عربی جانتے کنوں، مذاق بنا لیا لوگوں نے، فیشن دے طور بہ جاندے مجلساں نالے نشہ پیندے ہیں نالے اعتراض کری جائے۔ تسی علم نو پڑھو، جے نہیں پڑھے تو کسی پڑھے کو سکھ لو۔ ایڈی وڈی گل ماں دی نافرمانی دی، اچھا واقعہ واقعی دین دسدا ماں دی نافرمانی نہ کرو، یہ اصلاح بڑی سخت ہے، مگر علماء نے کی فیصلہ کیتا؟ اے نواں ایڈیشن دے الترغیب والترہیب، تصنیف الامام الحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری، 581 ہجری پیدا ہوا اور 650 فوت ہوا، ایک کتاب لکھ گیا الترغیب والترہیب۔ ایک ہی ہے حدیث کا ایک وکھرا شعبہ کہ جہدے ثواب بیان ہوئے نیک کماں دے، ترغیب شوق جلایا، وہ حدیثاں کٹھیاں کیتیاں، جنہاں ڈرایا گیا وہ کٹھیں، یہ صرف یہ ہوئی چھانٹ کے نا باقی ساریاں تو ترغیب ترہیب دی حدیث کہ شوق نیکیاں کا دلایا جائے، نماز روزے سے لگ کے سارا دین۔ تو یہ باب جڑا سی کہ ماں باپ دی نافرمانی نہ کرو، یہ سلسلہ آیا، اور یہ اصل نمبر تو شروع تو لے کے 3626 بنتا، اتنے پھر جڑا ہن حکم لگایا گیا کہ روایت کی ہے ضعیف جدا، کمزور ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے، قابل اعتبار نہیں ہے قصہ۔ اے نوٹ لاتا ہے اور لکھا کیوں، اور نالے لکھ دے کل تو ازہ لحمد سی نظر وین تاب الحسنی قادتی، کہ جڑا انہیں لکھ دیتا نا امام عبدالعظیم نے، کہ احمد نے بھی لکھا انہوں کسے نو، آندا نہیں
یہ گل درست نہیں. انہیں امام حیثمی کی پیروی کی ہے. ویکھو کتوں تک مصر جا رہی ہے کہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد لکھی, انہیں کہتا سی یہ بھی مگر لگ گئے وکلتہم المؤلکون الثلاثہ. اور اس دور دے بھی جڑے انہوں نے 3 تاریخ لکھنا کہتا. حالانکہ امام احمد بن حنبل دے بیٹے عبداللہ نے لکھیا کہ ابا جی نے انہوں پہلے لکھیا سی اپنی کتاب, مڑ کے جدوں سانوں سنائی نہ حدیثاں پھر نہیں انہوں سنائی تو قلم پھیرتا بے سناؤن دے قابل نہیں. اور یہ خرابی کی ہے. فائد بن عبد الرحمن وکان عند متروک الحدیث. فائد نامی بندہ عبد الرحمن دا پتر ہے, وہ متروک الحدیث ہے. اس قابل نہیں سمجھا کہ علماء نے انہوں چھڑ دیتا کہ بھی حدیث لکھنے کی لوڑ نہیں. ہوا مخرج پھر ضعیفہ 3183 نمبر. آندے اتنے میں جڑی وڈی کتاب لکھی ہے ضعیفہ اینے نمبر سے بیان کر دیتا. یہ نمونے کے طور تمہیں سنائی گل پاویں کڈی چنگی ہوئے نا. علماء نے آخیا یار ہور حدیثاں بڑیاں ماں دی نافرمانی ہے, ایک قصہ نہیں ثابت ہوتا ضعیفن جدا بہت کمزور. اس تو اندازہ کرو جو کم بخت حدیث پاک کی تخفیف کرے. تھوڑے سامنے کئی اٹھ کھڑے اردو بھی نہیں پڑھنی ہوگی, وہ حدیث کی ہے جی اینے 100 سال بعد لکھی. ایویں جم کے بے دین اپنا جنم خراب کر رہا ہے کہ ایڈا پاک علم جڑا وہ بارے تہمتاں لاؤں دے ذرہ ذرہ گل علماء نے چھانٹی. اچھا دوسرا واقعہ اپنے دوست ہی حافظ مقبول صاحب ہون بھی انہوں کا فون سی. انہوں نے مینوں جیل میں فون کیتا بھی ایک عالم دین ہے تے پوچھ رہا ہے بھی آ حدیث میں پڑھی ہے بھی عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ. یہ تو حضور نے منع کیتا کہ انہوں نے لکھنا نہ آوے, یہ حدیث ہے. سنائی میں کہ منظور صاحب مقبول صاحب ٹھیک نہیں, مگر اج تمہیں بھی سنا دی کہ ایک پاسے تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا. اے ابو داؤد شریف ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ رسول پاک دی بیوی حفصہ جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادی, وہ دے کول ایک اسی طرح بی بی جنہیں مکہ تو ہجرت کی تھی الشفاء بنت عبداللہ. شفاء بنت عبداللہ بیٹھی سی تے دم کر رہی سی حضرت حفصہ. شفاء بنت عبداللہ نملہ دا دم نہیں حضور نے برا کیا, نہ کوئی بری گل ہے. دم بہت علاج ہے, جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹیکے, اس طرح علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمے سکھائے دونوں طرح دے. جی میں حرام چیزاں حلال بھی ہے, اتنا ہی دم حرام بھی ہے کہ جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی سحر کرنا چاہتا کفر کرنا چاہتا کرے, اثر وہ بھی ہے گا. ایویں نہیں کہنا اثر ہے گا دشمنی پا دینی, پیار پا دینا, بیمار کر دینا. یہ سحر چ بھی تاثیر ہے, جتنا زہر چ ہے نا اتنا ہی اللہ نے پیدا کی تھی. شیطانوں وہ دیتا تے نیکاں بھی دیتا. تسی اچھے کلمے پڑھو. خود رسول اللہ نے بہت دم کیتے ہیں, سکھایا ہے کہ پڑھ کے پھونکیا کرو. حضرت حسن تے حضرت حسین آپ بچے کوئی زندہ نہ رہے, بے ہوئی بیٹیاں کی جگہ سے حضور کہیں بھی سی میرے بیٹے میرے گلاب دے پھول چومتے سی, انہوں اس تے دم کرتے سی, اور دم کر کے جڑا حوالہ دیندے سی نا وہ سارے دے سوچن کی گل ہے. آپ پھونک مار دے صحیح بخاری چار نال آندے اے وہی دم جڑا میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق سے کرتا. کتنے گرد لائی آپ نے, حسن حسین کس درجے کے بندے. ہوں جو مرضی کو بکدا رہا اپنی عاقبت خراب کرے. حضور نے فرمایا ہے جنت دے جوانوں دے سردار ہے, اور جڑا ہے نا دعا نہ محبت کرتا وہ میرے نام محبت کرتا, اور نہ بغض رکھنا میرے نام بغض رکھنا. تو دم جڑا سی رسول اللہ دی بیوی دے کول حفصہ دے وہ شفاء بنت عبداللہ کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا رہا تعلمین ہادی رقیۃ نملۃ کما لم فیہا الکتابہ, کہ جس طرح تو اینو لکھنا سکھاتا ہے میری بیوی نو, ادنا اینو یہ دم بھی سکھا دے. یہ جڑا چیچک وغیرہ ڈرامہ یہ بھی اینو یاد کرا دے جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا. صحیح حدیث ہے کہ لکھنا سکھایا. اس تو پتہ لگا لکھنا سکھانا ٹھیک ہے, مگر حدیث وہ بھی ہے کیا کیا ہے نا عورتوں سورت نور سکھاؤ لکھنا نہ سکھاؤ. اور وہ تو بڑے بڑے دھوکھا کھا گئے, چھوٹے نہیں بڑے بڑے دھوکھا کرتا کہ عورتوں نے یہ نہیں تعلیم دینی چاہیے, پڑھ لین لکھنا نہیں سکھاؤ. اور امام شوکانی جیسے نے نظر اتار کیا لکھن سے بڑا ڈر ہے بھی انہوں نے لکھنا پڑھنا آ گیا کہ پتہ نہیں کنوں خط لکھ دیاں پھر یہو جی خطرے دیاں گلاں کیتیاں. حدیث نال لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا انہوں نے تسی نہ لکھنا نہ سکھاؤ. ولا تعلمونہن الکتاب, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسکنوہن الغرف, بالا خانے انہوں نہ رکھو, چباریاں نہ انہوں بٹھاؤ تھلے رکھیا کرو, اور نہ انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ. یہ تو کئی نے کر لیا کہ بھئی انہوں لکھنا پڑھنا سکھانا نہیں. ادھر حضور راضی ہو کے آکھیا
میں جدوں تو میری بیوی نو کتابت سکھاتی ہے تے دم بھی سکھا، اتنے جائز دسیا، انہاں دا حال پھر کی نکلیا؟ ایک بھی صحیح نہ نکلی۔ ابن حجر حیتمی نے کیا بھی حدیث صحیح ہے، شوکانی نے کیا ٹھیک ہے، ایڈے ایڈے بندے کیا، مگر دوجیاں نے آخیا یار کداں صحیح ہے، انہاں دے وچ جھوٹے بڑے ہیں، یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لکھنا نہ سکھاؤ۔ اے ہن عون المعبود یہ بہتیاں کتاباں دے حوالے نال چوتھی جلد عون المعبود شرح ابو داؤد، یہ 14 اور 15 صفحے چی کہ جنیاں یہ روایتاں بے روایات ضعیفہ واہیہ، سب کمزور سب ردی ہے، انہوں نے ایک پھر اگے لکھ دیتی ہے کیونکہ اما عائشہ دے ذمہ لاؤندا کوئی یہ جڑی سی کہ انہاں نوں چباریاں چ نہ رکھو۔ وفی سندی محمد ابراہیم الشامی منکر الحدیث من الوزائین، کہ دے اندر محمد بن ابراہیم شامی راوی بالکل دلوں کرن والی راویاں چ جنہیں اپنے کولوں بنا کے انہیں صفحے لکھ کے تے اللہ دے بندے نے سمجھایا وہذہ روایات کلھا ضعیفۃ جدا بل باطلہ، جنہاں جی آؤندا لکھنا نہ سکھاؤ سب ضعیف ہے اور باطل ہے، غلط چل۔ اے نمونہ اس تو دیجا تو ایک سبق دی طرح کہ علم حدیث کی قدر بیٹھے دل سے، اللہ دے رسول دیاں باتاں جڑیاں ساڈے تے پئیاں انہوں سینے نہ لائیے، انہوں نے پڑھیے اور وہ ذریعے نہ کچھ سیکھیے کہ کس طرح اللہ دے رسول نے لوگوں تک دین